أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جی بابا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ذلك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جاءوكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جينا नहीं بسم الله الرحمن الرحيم. leaders
ذال نرم حروف میں سے ہے. جاءوکم، جا پہ مد متصل ہے. جاءوکم حمزہ کے بعد واو مدہ ہے. واو ساکن ما قبل ضمہ ہو تو یہ واو مدہ کی نشانی ہے. کم میم ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. جاءوکم من فوقکم، میم کے بعد نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا. من فوقکم، قاف پہلا قاف موٹا ہے اور دوسرا قاف باریک ہے. فوقکم میم پہ اظہار ہوگا، میم ساکن پہ. ومن اسفل، من نون ساکن ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. اسفل سین سیٹی والے حروف میں سے. منکم نون ساکن پہ اخفا ہوگا، میم ساکن پہ اظہار ہوگا. وَإِذْ لال نرم حروف میں سے. زاغتل زا سختی کے ساتھ، زاغتل غین موٹی پڑی جائے گی. اب صارو، اب با حروف قلقلہ میں سے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے. اب صارو، صاد سیٹی والے حروف میں سے بھی اور مستعلیہ میں سے بھی. اب صارو. وبلغت القلوب الحناجر، حنا حا حلق کے درمیان میں سے وسط حلق سے حا. حناجر نون کے بعد الف مدہ ہے اور آخر پہ را کے اوپر زبر ہے تو اس کو اور پڑھیں گے. حناجر. وتظنون وا نرم حروف میں سے اور بعد میں نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا اور نون کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وتظنون باللہ، لفظ اللہ باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے. باللہ الظنون. ہنالک ابتلی المؤمنون، مؤمنون جھٹکا دینا ہے، مومنون نہیں پڑھنا، مؤمنون. وزلزلوا زا سختی کے ساتھ. زلزالا لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا. زلزالا. شدید شین حروف شجریہ میں سے اور اس کے بعد یائے مدہ ہے، دال کے بعد یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے اور آخر پہ تنوین کو الف مدہ سے بدل دیں گے وقفاً. اذ جاؤکم جب وہ چڑھ آئے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل جو ہے وہ گلے تک پہنچ گئے، گلوں تک پہنچ گئے. حناجر جمع ہے، گلوں تک پہنچ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے کئی طرح کے گمان. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے. وَزُلْزِلُوا اور وہ ہلائے گئے. زلزالاً ہلایا جانا، شدیدہ سخت قسم کا. اذ جاؤکم من فوقکم جب وہ چڑھ آئے تم پر اوپر سے، اس سے مراد مدینہ کا بلائی حصہ ہے، مشرقی جانب ہے. اس طرف سے قبیلہ غطفان اور عوف بن مالک کی قیادت میں قبیلہ حوازن
طلیحہ بن خویلد اسدی کی قیادت میں نجد کے قبائل آئے اور ان کے ساتھ بنو نذیر کے یہودی بھی شامل تھے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اس سے مراد مدینہ منورہ کا مغربی حصہ ہے۔ اس طرف سے ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین مکہ اور کچھ دوسرے لوگ آئے، اور پھر عین حالت جنگ میں بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا اور وہ لوگ بھی دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، سورہ نجم میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی۔ زاغ یزیغ زیغن کا معنی ہے مالا کے معنی میں، یعنی جھکنا اور ٹیڑھا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اوپر اور نیچے دائیں بائیں کی جہتوں میں حرکت کرنے کی خاص کیفیت رکھی ہے، اور وہ انسان کی کیفیت پہ ہوتا ہے، یعنی خوف کی حالت میں علیحدہ حالت ہوتی ہے آنکھوں کی، گھبراہٹ ہو تو علیحدہ حالت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو علیحدہ حالت ہوتی ہے۔ بندہ انسان کی آنکھوں میں دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ خوش ہے، یہ افسردہ ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، تو وہ علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے خاص کیفیت رکھی ہے، تو وہ ان جہتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی کبھی کھلی کی کھلی آنکھیں رہ جاتی ہیں انسان کی، کبھی زیادہ پڑپڑانے لگ جاتی ہیں، تو یہ ساری جہتیں اللہ رب العالمین نے حرکت کرنے کی رکھی ہے آنکھ میں۔ جیسا کہ ایک جگہ پہ فرمایا سورہ انبیاء میں فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا ہوگا۔ کبھی ایک ہی طرف پھری ہوئی رہ جاتی ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور کبھی بے اختیار گھومنے لگتی ہے۔ سورہ احزاب میں ہی آگے آئے گا تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہے۔ تو یہ آنکھوں میں اللہ رب العالمین نے حرکت کرنے کی خاص کیفیات رکھی ہیں۔ آگے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، حناجر حنجرۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے حلق کا آخری حصہ۔ خوف کی شدت کی تصویر کھینچی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ جیسے دل شدید دھڑکن اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ کے حلق کی طرف آ پہنچا ہو۔ اور امام بقائی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تشبیہ کی بجائے حقیقت ہی ہو، اس وقت حالات ہی اس طرح کے بن گئے تھے کہ واقعتاً نہیں ہو سکتا ہے مومنوں کے دل جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے ہوں اور ان کی حلق کی طرف آ گئے ہوں یا حلق کی طرف لپک رہے ہوں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اب اس سے مراد یا تو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، کیونکہ پختہ ایمان والوں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا، یعنی انہوں نے سچ کہا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری میں زیادہ کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ کمزور ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اتنے زیادہ لشکروں کو دیکھا تو ان کے دل جو ہے وہ ڈگمگا گئے، یعنی اب ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے اتنا عظیم الشان لشکر یہ کافروں کا آ گیا ہے، ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے اور انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، تو وہ یہ گمان کرنے لگے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ کمزور ایمان والوں کے بارے میں ہے کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے کئی طرح کا گمان، اور یا پھر اس سے مراد سارے ہی مومن ہیں، اور کئی طرح کے گمانوں سے مراد وہ گمان ہے کہ جو بے اختیار ایسے موقع پہ انسان کے دل میں آ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے سارے مومنوں کے دل میں ہی کوئی گمان آ گئے ہوں اور وہ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگ گئے ہوں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ سب کچھ اللہ کہتے ہیں اس لیے ہوا، یہ ایک امتحان تھا، اللہ نے امتحان لیا کہ ایسے سخت حالات میں کون ایمان پر قائم رہتا ہے اور کس کے قدم جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو آزمایا، ان کی آزمائش کی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، چاروں طرف سے لشکروں کے ہجوم اور شہر کے اندر بنو قریظہ کی عہد شکنی کی خبر سے مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور آپ
ایک دو واقعات سے اس وقت مسلمانوں کی جو خوف کی حالت تھی اور اس کی جافشانی کا جو اندازہ تھا مسلمانوں کی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر میرے پاس لائے؟ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں لے کے آؤں۔ پھر کہا اللہ کے رسول نے کون ہے جو ان کی خبر لے کے آئے؟ تو پھر سیدنا زبیر اکیلے ہی کھڑے ہوئے، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا کہ ہم خبر لے کے آئیں۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ان کی خبر لے کے آئے؟ پھر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ یعنی خوف کی یہ کیفیت تھی اس وقت صحابہ کرام کی، مومنوں کی، اس وقت مسلمانوں کی، کہ کوئی خبر لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور زبیر میرا حواری ہے۔ حواری سے مراد خاص مددگار، اور زبیر میرا حواری ہے۔ اور دوسرا واقعہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو وہ مکہ کے یہ جو باہر والا لشکر ہے اس کی خبر میرے پاس لے کے آئے گا، تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا کہ کون ہے جو ان کی خبر لے کے آئے گا میرے پاس، پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا قم یا حذیفہ، اے حذیفہ کھڑا ہو جا اور جائے اور اس لشکر کی خبر میرے پاس لے کے آ۔ تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں دل سے راضی نہیں تھا جانے کے لیے، ڈر رہا تھا، دل میں بڑا خوف تھا، تو لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا اس لیے مجھے اٹھنا پڑا۔ اور سردی کی شدت بھی بڑی تھی، بڑی سردی تھی اور میں کانپ رہا تھا سردی کی شدت سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، اور جب میں جانے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی سردی بالکل ختم ہو گئی میری۔ اور میں لشکر کی خبر لے کے جب واپس آیا تو تب بھی ایسے ہی تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، بالکل گرم۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے میں نے خبر سنائی، صورتحال سنائی ساری لشکر کی کہ ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور وہ بھاگنے کی تیاری میں ہیں، بلکہ بھاگ ہی چکے ہیں، تو خبر سنانے کے بعد جب یہ میری ڈیوٹی پوری ہوگی تو پھر مجھے سردی کی شدت محسوس ہونے لگی۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے ایک کمبل دیا اور جس کمبل کو اوڑھا اور اوڑھ کے میں سو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے نماز کے وقت تو مجھے اٹھایا ہے، زیادہ سونے والے اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ حالت تھی اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، یا اس وقت کے جو مومن تھے ایمان والے، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں خبر لے کے آؤ تو کوئی خبر لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ نے آزمایا اور پھر ان کو ہلایا، اور اتنا ہلایا کہ سخت ہلایا کہ وہ جانفشانی کرنے والے جو ہے اس وقت خوف محسوس کرنے لگ گئے، ان کے دلوں میں خوف نے جگہ لے لی۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔